اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا اور اس مبارک ارشاد کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ جو تاجر سچ بولتا ہے اور امانت اس کے اندر ہے، اپنی تجارت میں یہ دونوں خوبیاں رکھتا ہے، اس میں سچائی بھی ہے، امانت بھی ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آخرت میں اس کا جو حشر ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ۔ آج اگر کسی آدمی کو کسی اللہ کے مقبول اور ولی بندے کی معیت مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں فلاں نیک آدمی کے ساتھ ہوں اور فلاں نیک آدمی کی معیت مجھے نصیب ہے، اس کی رفاقت مجھے نصیب ہے، میں اس کا رفیق ہوں۔ تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے۔ اور ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو کبھی کسی لمحے کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو گئی ہوگی، دو چار گھڑیاں ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، آج وہ شخصیات دنیا میں نظر نہیں آ رہی، تو وہ مبارک لمحے ہم یاد کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کیا وہ مبارک دن تھے جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تو دنیا میں آدمی اس کو فخر سمجھتا ہے کہ کوئی اللہ والا، اس اللہ والے کی صحبت اس کو مل جائے۔ یہاں دیکھیے کہ تجارت کرنے والا جو تجارت کرتا ہے، جو دکانداری کرتا ہے، جس کو آج ہم دنیا دار کہتے ہیں، دیندار نہیں کہتے، یہ ہماری غلط یعنی کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک غلط نظریہ بن گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ دکاندار اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور مسجد میں آنے والا جی وہ کچھ اور بھی بن سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک بزرگ کے بارے میں بتایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لیکن اس کا دل غافل ہے، اس کا دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ اور میں نے بازار میں ایک بندے کو دیکھا، دکان چلا رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف جس کا دل متوجہ ہے وہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ جو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کا دل غفلت میں ہو۔ تو آدمی تجارت کر کے بھی بہت بڑا عابد بن سکتا ہے۔ یہاں حدیث میں فرمایا کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، جس میں یہ دو خوبیاں ہیں، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سچا تاجر ان 7 آدمیوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے عرش کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن۔ یعنی جن 7 آدمیوں کا مشہور حدیث میں ذکر ہے کہ 7 خوش قسمت اور سعادت مند آدمی وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تاجر ہے، سچ بولنے والا، یہ بھی ان 7 کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی سعادت اس وقت ظاہر ہوگی۔ 2 ہی تو کام کرنے ہیں، سچ بولنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، امانت داری۔ سچ کا مطلب جھوٹ نہیں بولنا۔ کل آپ کے سامنے میں نے جو درس دیا تھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی اگر ایک تاجر تجارت میں دھوکہ نہیں دیتا بلکہ سچ بولتا ہے اور ساتھ ساتھ امانت بھی ہے، خیانت نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین
ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دل میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت